احباب اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یہ 9واں سبق، جس کا عنوان الفندق ہے، تیسری اکائی کا یہ پہلا سبق ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ یہ ہوٹل سے متعلق گفتگو ہے۔ دو کردار اس میں ہیں، ایک جو استقبالیہ میں ملازم رہتا ہے ہوٹل کے وہ، اور ایک کردار حامد کا ہے۔ حامد نامی شخص بطور ایک کاروباری اور ایک تاجر کے، ایک بزنس مین کے، اس میں ان کا کردار ہے۔ حامد یعیش مع اہلہ فی مدینۃ لکھنؤ۔ حامد اپنے اہل خانہ کے ساتھ شہر لکھنؤ میں یا لکھنؤ میں رہتا ہے یا رہتے ہیں۔ وہو رجل اعمال، اور وہ ایک کاروباری شخص ہیں، ایک بزنس مین ہے۔ یمتلک عددا من المصانع والشرکات التجاریہ، وہ متعدد فیکٹریوں اور تجارتی کمپنیوں کے مالک ہیں۔ ویسافر کثیرا الی مدینۃ دلہی العاصمہ لاغراض تجاریہ، اور وہ اکثر راجدھانی دہلی کا سفر کرتے رہتے ہیں۔ لاغراض تجاریۃ، غرض اغراض مقصد، تجارتی مقاصد کے تحت۔ فینزل عادۃ بفندق تاج الکائن فی وسط المدینہ۔ فینزل، نزل ینزل کے معنی قیام کرنا، عادتاً کے معنی عام طور سے، تو وہ عام طور سے تاج ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں۔ الکائن فی وسط المدینہ، جو شہر کے مرکز میں واقع ہے۔ وہو فندق ذو 5 نجوم، اور وہ ایک 5 اسٹار ہوٹل ہے۔ تتوفر فیہ کافۃ التسہیلات التي يحتاج الیہا رجل اعمال فی الوقت الحاضر۔ اس ہوٹل کے اندر وہ تمام سہولیات موجود ہیں جو یا فراہم ہوتی ہیں جن کی کسی کاروباری شخص یا بزنس مین کو موجودہ زمانے میں ضرورت ہوتی ہے۔ مثل غرفۃ الاجتماعات، جیسے میٹنگ روم، وقاعۃ المؤتمرات، کانفرنس ہال، وخدمۃ الاتصال، اور رابطے کی سہولیات، خدمات الاتصال، رابطے کی سہولیات۔ من ضمنها شبکۃ الانٹرنیٹ، بشمول، من ضمنها کا ترجمہ بشمول یا جن میں، بشمول انٹرنیٹ کے، التی نیٹ ورک، شبکہ میں نیٹ ورک ہے، انٹرنیٹ نیٹ ورک یعنی انٹرنیٹ کے، التی من خلالها يمكن التواصل مع الناس عبر قنوات التواصل الاجتماعی، جس کے واسطے سے یا جس کی مدد سے، من خلالها جس کی مدد سے سوشل سائٹس پر لوگوں کے ساتھ رابطہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ والبرید الیکٹرونی، اور ای میل کی سہولت، علی مدار 24 ساعتاً، 24 گھنٹے، مدار کے معنی گردش کے آتے ہیں، 24 گھنٹے۔ بالاضافۃ الی احدث وسائل الراحہ، مزید برآں اس ہوٹل کے اندر جدید ترین آرام اور تفریح، راحہ کے معنی آرام اور استجمام کے معنی تفریح، آرام و آسائش یا تفریح کے جدید ترین وسائل بھی وہاں موجود ہوتے ہیں۔ مثل المطعم، جیسے ریسٹورنٹ، والملعب، اور کھیل گاہ، کھیل کا میدان، والمسبح، اور سوئمنگ پول یعنی تیرنے کا تالاب جس کو سوئمنگ پول بولتے ہیں، ونحوها، اور اس جیسی دوسری سہولیات۔ یفضل حامد هذا الفندق على سائر الفنادق الاخرى۔ فضل الشیء علی الشیء کے معنی کسی چیز پر ترجیح دینا، ایک چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا۔ یفضل حامد هذا الفندق على سائر الفنادق الاخرى۔ حامد اس ہوٹل کو دوسرے الاخرى کا ترجمہ، دوسرے، اور سائر کے معنی ہوتے ہیں تمام۔ حامد اس ہوٹل کو دوسرے تمام ہوٹلوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَكِنَّهُ ذَاتَ مَرَّةٍ،
یعنی ہمیشہ اسی میں قیام کرتے ہیں. وَلَكِنَّهُ ذَاتَ مَرَّةٍ سَافَرَ إِلَى دِلْهِ فِي ظُرُوفٍ طَارِئَةٍ. ذات مرہ کا مطلب ایک مرتبہ، اور ظروف طارئہ کہتے ہیں ہنگامی حالات میں، ایمرجنسی جس کو بولتے ہیں، اچانک بغیر پہلے سابقہ پلاننگ کے. لیکن ایک مرتبہ حامد نے ہنگامی حالات میں دہلی کا سفر کیا. وَلَمَّا وَصَلَ إِلَى فُندُقِ تاج، اور جب وہ ہوٹل تاج پہنچے، وَوَجَدَ جَمِيعَ الْغُرَفِ مَحْجُوزَةً، اور تمام کمروں کو پہلے سے بک پایا، اور وہاں جا کر دیکھا کہ تمام کمرے پہلے سے بک ہیں، محجوزہ. فَاضْطُرَّ إِلَى الْبَحْثِ عَنْ مَكَانٍ آخر، تو ان کو مجبور ہونا پڑا. اضطر الى فعلی قضا کا مطلب ہوتا ہے ان کو بحالت مجبوری ایسا کرنا پڑا. فاضطر الى البحث عن مکان آخر، تو بحالت مجبوری ان کو ٹھہرنے کے لیے دوسری جگہ تلاش کرنی پڑی. وتوجہ الى فندق صغیر، اور وہ ایک چھوٹے ہوٹل میں گئے. ایک چھوٹے ہوٹل کا رک کیا نہیں گئے وہاں. حیث رحب به الموظف، جہاں ملازم نے یا کارندے نے، اہلکار نے، ملازم نے ان کا استقبال کیا. ودار الحدیث کالآتی، اور ان کے درمیان حسب ذیل گفتگو ہوئی. دارہ کے معنی گھومنا اصلاً آتا ہے، لیکن دار الحدیث کے معنی گفتگو ہونا. کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں کے پاس درمیان کیا گفتگو چلی، کیا گفتگو ہوئی، تو دار الحدیث اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب یہ جو ہے استقبالیہ پر جو ملازم بیٹھے ہیں وہ کہتے ہیں ان کو صباح الخیر، صبح بخیر، صبح بخیر. وہ کہتے ہیں صباح النور، روشنی والی صبح، یا صبح چمکدار صبح، صبح درخشاں بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہوتا ہے. ارید غرفة لمدت اسبوع، ارید غرفة لمدت اسبوع، مجھے ایک ہفتے کے لیے ایک کمرہ بک کرانا ہے. مجھے ایک ہفتے کے لیے کمرہ چاہیے، یعنی بک کرانا چاہتا ہوں. وہ پوچھتے ہیں ملازم، هل حجزت مسبقا، کیا آپ نے پیشگی بکنگ کر رکھی ہے، کیا آپ پہلے سے بک کر کے آئے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں لا، نہیں. واللہ لم اجد متسعا من الوقت، واللہ کے معنی اللہ کی قسم، اور وجد ایدی کو معنی پانا، اور متسع کے معنی گنجائش، اور للحجز متسع من الوقت گنجائش، فرصت. للحجز کے معنی بک کرنا. واللہ لا، نہیں، بخدا مجھے موقع نہیں ملا، مجھے گنجائش نہیں ملی، وقت میں سے گنجائش نہیں ملی، یعنی مجھے موقع نہیں مل سکا، مجھے فرصت نہیں مل سکی، یا مجھے وقت نہیں مل سکا. اردو میں جس استعمال ہوتا ہے تو عربی میں یہ تعبیر اس کے لیے استعمال ہوتی ہے، مجھے موقع نہیں ملا، مجھے فرصت نہیں ملی. لم اجد متسع من الوقت، مجھے فرصت نہیں مل سکی للحجزی، بک کرنے کی. تو جو کہتے ہیں لا باس، کوئی بات نہیں ہے، لا باس، ڈونٹ وری، کوئی بات نہیں ہے، کوئی چنتا کا وشے نہیں ہے. ای نوع من الغرفۃ ترید، ای نوع کس طرح کا، نوع کے معنی قسم کے آتے ہیں، اور غرفہ وہ کمرے کو کہتے ہیں. ای نوع من الغرفہ، کس طرح کا کمرہ آپ کو مطلوب ہے. ای نوع من الغرفۃ ترید، which kind of room you want، کون سا کمرہ، کس طرح کا کمرہ چاہتے ہیں آپ. جو جواب دیتے ہیں اولا وقبل كل شيء، اود، ود یود کے معنی چاہنا. ان اعرف، عرف یعرف کے معنی جاننا، واقف ہونا. ماہیہ، ماہیہ ما استفہامیہ. التسہیلات المتوفرہ، تسہیلات کے معنی آ چکا پہلے، سہولیات، اور متوفرہ کا معنی موجود، فراہم. اولا وقبل كل شيء، میں سب سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے، یعنی میں یہ جاننا چاہتا ہوں. اولا وقبل كل شيء، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں مطلع، میں واقفیت حاصل کروں، یعنی مجھے بتایا جائے ماہی التسہیلات المتوفرہ لدیکم، آپ لوگوں کے پاس کون کون سی سہولیات، کیا کیا سہولیات موجود ہیں اس ہوٹل میں.
وہ جواب دیتے ہیں ھذا الفندق نظیف، کہ یہ ہوٹل صاف ستھرا ہے، وفی غرف کثیرہ، اس میں بہت سارے کمرے ہیں، وفی کل غرفۃ سریر، و ٹیلیفون، ہر ایک کمرے کے اندر بیڈ کی ہے، ٹیلی فون ہے، و دورۃ میاہ، اور باتھ روم ٹوائلٹ ہے، فیہا ماء ساخن و بارد، جس میں گرم اور ٹھنڈا دونوں قسم کا پانی موجود ہے، کما یوجد فیہ مطعم و مقہا، مزید یہ کہ ہمارے اس ہوٹل کے اندر ریسٹورنٹ ہے، و مقہا قہوہ خانہ ہے بھی موجود ہے، وہنا کا تفصیلات اخرى ایضا، اور اس کے علاوہ بھی دیگر سہولیات ہمارے ہوٹل میں موجود ہے، مثل خدمت النقل من الفندق الى المطار والمحطہ، جیسے خدمت النقل کہتے ہیں ٹرانسپورٹیشن، آمد و رفت کی سہولت، جیسے ہوٹل سے ایئرپورٹ اور اسٹیشن آمد و رفت کی سہولت، یعنی ہمارے ہوٹل سے آپ براہ راست فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کا، کہ واجبی جو ہے فیس دے کر کے، کرایہ دے کر کے آپ یہیں سے اس کے یہ سہولت بھی آپ کو مل جائے گی، کہیں باہر نہیں جانا پڑے گا۔ حامد جواب دیتے ہیں حسناً، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت خوب۔ آتنی غرفتاً تطل علی المسبح، آتنی غرفہ، مجھے ایک کمرہ دے دیجئے، یعنی میرے لیے بک کر دیجئے، تطل علی المسبح، جو اطلع علی کے معنی اوپر سے، اونچائی سے کسی نیچے کی طرف جھانکنے کے آتے ہیں اصلاً، اطلع، اور یہ استعمال ہوتا ہے رو، جیسے بولتے ہیں نا ویو، مثلاً اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں جھیل وغیرہ یا جو فطری مناظر جہاں سے دکھتے ہیں اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کمرہ دیجئے لیک ویو، کہ جھیل کی طرف جس کمرے کا رخ ہو، کھل رہا ہو، وہ مجھے دے دیجئے۔ چاروں طرف سے کھلے ہوئے تو ہوتے نہیں، بڑے بڑے ہوٹلوں میں کمرے کے ادھر بھی کھلا ادھر بھی کھلا، اپارٹمنٹ کی شکل میں ہوتے ہیں، تو اس کی کوئی ایک سائڈ جو ہے کھلی ہوئی ہوتی ہے، باقی اکثر سائڈیں اس کی بند ہوا کرتی ہیں، تو وہ کھلی ہوئی سائڈ جس طرف زیادہ فطری مناظر ہوتے ہیں، فطری منظر ہوتا ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مجھے ایک کمرہ دے دیجئے جو سوئمنگ پول رویا ہو، جو سوئمنگ پول کی طرف جس کا منظر ہو، کھل رہا ہو، یعنی کھلا ہوا حصہ اس کا سوئمنگ پول کی طرف ہو۔ وہ جواب دیتے ہیں آصف جداً، میں بہت ہی معذرت خواہ ہوں، لا یوجد عندنا مسبح، ہمارے یہاں سوئمنگ پول نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں حل یوجد مصعد فی الفندق، مصعد، مصاعد لفٹ کو کہتے ہیں، مصعد چڑھنے کا ذریعہ جو ہے اعلیٰ، تو لفٹ، حل یوجد مصعد فی الفندق، یا ہوٹل میں کیا لفٹ موجود ہے؟ وہ کہتے ہیں طبعاً، جی ہاں بالکل، کیوں نہیں، یہ ظاہر سی بات ہے، یہ سب ترجمے اس کے طبعاً کے ہوتے ہیں، فطری طور پر ظاہر سی بات ہے، یقیناً، کیوں نہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں ما ہی الاجرہ للیلۃ واحدہ، وہ پہلے ایک ہفتہ کہہ رہے تھے، پھر اب کہہ رہے ہیں کہ ما ہی الاجرہ للیلۃ واحدہ، ایک رات کا کرایہ کتنا کرایہ ہے؟ اجرہ کرایہ، ایک رات کا کیا کرایہ ہے؟ وہ کہتے ہیں 1500 روپیہ یومیاً، کہ ایک دن کے 1500 روپے ہیں، ایک دن کے 1500 روپے ہیں۔ وہ کہتے ہیں حل ھذا یشمل الضرائب ایضاً، شمل یشمل کے معنی شامل ہونا، حل ھذا یشمل الضرائب، ضریبہ ضرائب ٹیکس کو کہتے ہیں، حل ھذا یشمل الضرائب ایضاً، کیا اس میں ٹیکس بھی شامل ہے 1500 روپے میں؟ تو جواب دیتے ہیں نا، جی ہاں، ٹیکس کے ساتھ 1500 روپے۔ پھر وہ پوچھتے ہیں ما ہوا وقت مغادرت الفندق، ما ہوا وقت مغادرت الفندق، ہوٹل کو چھوڑنے کا وقت کیا ہے آپ کے یہاں؟ اس کو انگریزی میں چیک ان اور چیک آؤٹ بولتے ہیں۔ چیک ان داخلے کا جو وقت ہوتا ہے، یعنی کب سے، چونکہ
یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو ہوٹلوں کی دنیا میں طے ہوتا ہے اور وہ طے شدہ ہوتا ہے. اس درمیان میں اگر آدمی آتا ہے تو وہ ایک دن شمار ہوتا ہے. مثلا دن کے 1 بجے سے چیک ان یعنی کا وقت جو ہے وہ شروع ہو کر کے اور پھر وہ 12 بجے تک اگلے دن کے شمار ہوتا ہے. اب کسی نے اگر کمرہ اس سے پہلے خالی نہیں کیا، اگلا ٹائم شروع ہو گیا، مثلا وہ 2 بجے جا رہا ہے تو پھر وہ جو ہے اگلا دن شروع ہو جاتا ہے. اس طریقے سے یہ نظام ہوتا ہے. ما ہوا وقت مغادرت الفندق، تو اس کو کہتے ہیں چیک آؤٹ. ہوٹل میں چیک آؤٹ کا وقت کیا ہے؟ ہوٹل چھوڑنے کا وقت کیا ہے؟ چیک آؤٹ کا وقت کیا ہے؟ وہ جواب دیتے ہیں الساعۃ الثانیہ عشر ظہرا، دوپہر 12 بجے. دوپہر 12 بجے یعنی 12 بجے تک دن ختم ہوتا ہے، اگلا دن شروع ہو جاتا ہے پھر 12 بجے کے بعد. تو کہتے ہیں اذن احجز لی غرفۃ من فضلک فی الطابق الخامس، کہ ٹھیک ہے، اذن تب تو، یہ ٹھیک ہے، میرے لیے 5ویں منزل پر، یہ پہلے آ چکا ہے طابق، 5ویں منزل پر براہ کرم مجھے ایک کمرہ، میرے لیے ایک کمرہ بک کر دیں. وہ کہتے ہیں حاضر یا سیدی، حضور یا سیدی، جیسے اردو میں بولتے ہیں نا حضور جناب والا، یہ سب ترجمہ، سر، یہ سب ترجمہ. حاضر یا سیدی، حضور یا جناب والا، ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. وَأَيَّ خدمہ اخرى، مزید کوئی خدمت ہو تو بتائیں. وَأَيَّ خدمة اخرى، ای وَأَيَّ خدمة اخرى تريد اخبرنی. وہ کہتے ہیں شکراً، تو شکریہ. ملازم جواب دیتے ہیں عفواً، معاف فرمائیں. لا شکر علی الواجبی، لا شکر علی الواجبی، یہ تو ہمارا فرض ہے، اس میں شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے. اصل ترجمہ ہے لا شکر علی الواجبی، ذمہ داری پر شکریہ کی کوئی بات نہیں ہے، یہ تو ہمارا فرض ہے، شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ سبق یہاں پر ختم ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.